بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ کے لفظی معنی ہے سمجھ۔ قرآن و سنت کو سمجھ کر کسی نتیجے پر پہنچنے کو فقہ کہتے ہیں۔ قرآن و سنت کو محض زبانی یاد کر لینے سے ثواب تو مل سکتا ہے مگر دین کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک سورۃ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر طبقے سے کچھ لوگ نکل کھڑے ہوتے اور دین کی فقہ حاصل کرتے۔ آپ نے دیکھا کہ دین کی فقہ حاصل کرنے کا حکم خود قرآن پاک نے دیا ہے۔ اس طرح بے شمار احادیث میں بھی فقہ کی اہمیت اور فضیلت بیان ہوتی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ یعنی دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، ایک فقیہ شیطان پر ہزاروں عابدوں سے باری ہے۔ معلوم ہوا محض حافظ یا محض محدث کبھی بھی فقیہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن کو وہ لوگ بہتر طور پر سمجھتے ہیں جو سنت کے ماہر ہوں، اور سنت و حدیث کو وہ لوگ بہتر طور پر سمجھتے ہیں جو فقہا ہوں۔ سب سے بلند رتبہ فقیہ کا ہے، پھر محدث کا، پھر مفسر کا۔ چنانچہ شفا شریف میں ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنت کو جاننے والے قرآن کو بہتر جانتے ہیں۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقہا بہتر جانتے ہیں کہ حدیث کا معنی کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک حدیث کی معرفت اور اس کی فقہ حاصل کرنا اسے یاد کرنے سے بہتر ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے فقہ کی اہمیت کو ملاحظہ کیا، تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو فقہی مسائل پر علماء اہل سنت نے جو کتب لکھی ہیں ان کتب کو آپ کس طرح آن لائن مطالعہ کر سکتے ہیں یا ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار بیان کروں گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، ان کتب کی زیارت کریں، ان کا مطالعہ کریں اور ان کو خرید کر اپنی لائبریری میں بھی شامل کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ اس ویڈیو میں تقریباً 500 سے زائد فقہی کتابوں کو آن لائن مطالعہ کرنے اور اس کا ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ کار بیان کیا جائے گا۔ آئیے اس کا طریقہ کار جانتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے گوگل میں سرچ کرنا ہے عطاءالنبی.com۔ جب آپ یہ سرچ کریں گے تو یہ سائٹ جو ہے عطاءالنبی اسلامک پیڈیا بکس لائبریری جو ہے وہ آپ کے سامنے اس طرح شو ہو جائے گی۔ آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے۔ اس سائٹ کا لنک جو ہے وہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، جہاں پر آپ سمپل کلک کریں گے تو یہ سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علماء اہل سنت کی کتب موجود ہیں، لیکن ہمیں تلاش ہے فقہی مسائل پر کتب کی، کیونکہ یہاں پر ساری مکس ہے۔ تو آپ نے نیچے ایک آپشن ہے کیٹاگریز کا، یہ نیچے آتے جائیں گے تو یہاں پر ایک آپشن آپ کو مل جائے گا کیٹاگریز کا۔ جی، یہ آپشن ہے کیٹاگریز۔ اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آل فقہ بکس، یہ تقریباً 528 کتابیں یہاں پر اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ تو آل فقہ بکس پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو فقہی مسائل پر مشتمل علماء اہل سنت کی جو کتب ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، جیسے یہ برتھ کنٹرول، اسی طرح زکوٰۃ کسے دیں، کالا کوا کھانا کیسا ہے، آمین آہستہ کہنے کا ثبوت، اسی طرح رفع یدین، جنتی زیور، 3 طلاقیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً ساری جو ہے وہ فقہی مسائل پر ہیں۔ اور نیچے اولڈر پوسٹ پہ آپ کلک کریں گے تو مزید کتابیں جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اس طرح کر کے آپ نے یہ دیکھتے جائیں گے، تو جیسے جیسے دیکھتے جائیں گے تو مزید پر آپ نیکسٹ پہ کلک کرتے جائیں گے تو مزید کتابیں آ جائیں گی۔ تو اس انداز سے آپ جو ہے وہ تقریباً 528 کتب وہ آپ دیکھ ان کا مطالعہ اور ان کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ یہ کتاب ہے فردوس نسواں، تو کوئی بھی کتاب کو آپ نے مطالعہ یا اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو اس کے ٹائٹل پیج پہ آپ نے کلک کر دینا۔ جیسے آپ کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا ویو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہاں پر 2 آپشن ہیں، ایک تو ہے کلک ٹو ڈاؤن لوڈ۔ کلک ٹو ڈاؤن لوڈ پہ جیسے میں کلک کروں گا تو کتاب جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گی، اور اگر میں چاہوں کہ اس کا پہلے مطالعہ کر لوں یا صرف آن لائن مطالعہ بغیر ڈاؤن لوڈ کی مطالعہ کرنا چاہوں تو آن لائن ریڈ اینڈ ڈاؤن لوڈ پہ کلک کر دیں۔ جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو اس انداز سے کتاب جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی۔ اب چاہے تو آپ اس کا آن لائن مطالعہ کر سکتے ہیں،
اور اگر چاہیں یہیں سے ڈاؤن لوڈ کریں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں اوپر ڈاٹ کے ساتھ تیر کا نشان بنا ہوا ہے یہاں پر بھی آپ کلک کریں گے تب بھی کتاب جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ اب آتے ہیں کہ اس کو کس انداز سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے یہ کتاب ہے کہ نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر اہم موضوعات پر عورتوں کے ضروری مسائل، جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے فقہ کے حوالے سے کہ فقہ کس کو کہتے ہیں اور اس کی اہمیت کے حوالے سے، تو فقہی مسائل پر میری آپ سے گزارش ہے کہ ان کتب کا ضرور مطالعہ بھی کریں اور اس کو خریدے بھی اور اپنی لائبریری میں بھی شامل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔